الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وعن عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم و مکرم و معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد حمد و ثناء کے ساتھ ساتھ لاتعداد درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ، جن کے پوری کائنات پہ بے شمار احسانات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ قرآن کریم کی سورہ تحریم جو 28ویں پاری کی آخری صورت ہے، اس کی آیہ کریمہ کا ایک حصہ میں نے، پوری آیت نہیں، پہلا جز میں نے تلاوت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیہ کریمہ کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنے عقائد کی درستگی کی فکر کرو، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی فکر کرو، رب کی عبادت جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کی عبادت اور بندگی کرنے کی فکر میں لگے رہو، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم عن رعیتہ مسئولون، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمارا کام ہے حق بات کہنا، حق کی تعلیم دینا، حق کی ترغیب کرنا، باطل سے خود رکنا اور دوسروں کو روکنے کی کوشش کرنا، اپنے اخلاق کی درستگی کی خود فکر کرنا اور دوسروں کو اس کی ترغیب دینا، خاص کر ان کو جن کے اوپر ہمارا حکم چلتا ہے،
یا چل سکتا ہے یا جو ہمارے زیر نگرانی رہتے ہیں، اوقات صرف کر رہے ہیں، جس میں ہماری فیملی آتی ہے، ہمارے بچے آتے ہیں، ہماری اہلیہ ہوتی ہیں، گھر کے افراد ہیں، خاندان کے افراد ہیں، تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے ان لوگوں کی فکر کرنا ہمارے لیے لازمی ہے جو ہمارے ساتھ اوقات صرف کر رہے ہیں۔ ہم آج اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کی فکر نہیں کریں گے تو کسی دوسرے کو کوئی پڑے نہیں۔ جب بچپنے میں اپنے بچوں کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کی ہم فکر نہیں کرتے تو یہ انہی حالات میں اسی طریقے سے جوان ہو جاتے ہیں، پھر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں اور سوسائٹی بھی پریشان ہوتی ہے۔ اس وقت ماں باپ پچھتاتے ہیں، لیکن اس وقت کا پچھتانا ان کے لیے کوئی کارآمد ثابت نہیں ہو پاتا۔ قرآن کریم نے اس کا حکم دیا، اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو بھی رہا کرتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم بھی فرماتے تھے اور تربیت بھی فرماتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا ان کی تعلیم پہ، ان کی تربیت کے مطابق کوئی شخص جب عمل نہیں کرتا تھا، ان کی دعوت پہ کوئی شخص لبیک نہیں کہتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت دکھ ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دیتے تھے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہتے، ایمان نہیں لاتے، آپ کی تلقین کے مطابق زندگی صرف نہیں کرتے، کیا آپ اپنی جان کو ضائع کر دیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے تھے آپ کا کام ہے لوگوں تک ہمارے احکامات پہنچانا، وہ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ یہی معاملہ ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں تو اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرنی ہے، پھر ہمارے زیر سایہ جو لوگ رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، ہمارے ملازمین رہتے ہیں، وہ اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اتمام حجت کے لیے ہمیں شریعت کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ نہیں عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر پکڑ نہیں آئے گی اور ہم بری ذمہ ہو جائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اتنا تو کہہ سکتے، اے اللہ، ہم نے کوشش کی تھی، دل سے کوشش کی تھی، محنت کی تھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنی فیملی میں بھی کرتے رہے، اپنی فیملی سے باہر بھی کرتے رہے، انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اتنی بات تو ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ تڑپ ہمارے قلب اور ہمارے دماغ کے اندر ہونا لازمی ہے، کیونکہ ہم اپنے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔